کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ خوف خدا و عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی، دل کی یہ دنیا بدل جائے گی، راہ جلا کی مل جائے گی، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ حضرت یہاں پہ سنتوں کی بہاریں سیکھنے آتے اور کافی دین کے معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ، اور آستانہ مرشد کا بہت سے فیض پاتے ہیں مرشد سے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ امیر اہل سنت سب سے بڑی بات کہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور شرعی مسائل کسی قسم کا بھی کسی کو مسئلہ ہو تو سوال ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت اس کا بہت ہی احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ دل کو بھی سکون ملتا ہے، قلب کو بھی سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ ایسا فیضان اور ایسا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مدنی مذاکرہ کی اتنا بہترین علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں کھنگال لیں، وہاں سے ہمیں وہ علم شاید نہ ملے جو کچھ لمحے کچھ دیر بیٹھ کے یہاں سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ چیزیں کچھ اچھے سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مطلب سدھارنے کا مطلب کوئی پوائنٹ نہیں ملتا تو ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے، اس وجہ سے ماشاءاللہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو الحمدللہ مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں بڑے ادب سے بڑے پیار سے ملتے ہیں، بس یہی پیار ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں جہاں کھینچ کے لے آتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو مرشد کی بارگاہ میں آگے یہ سیکھی کہ اپنی جوانی برباد کرنے سے اچھا اللہ کی راہ میں گزار دو۔ امیر اہل سنت نے یہ سکھایا ہے، اللہ کے کام میں لگ جائیں گے اللہ ہمارے کام بنا دے گا، پیر نے یہی سکھایا۔ اور ماشاءاللہ حضرت صاحب کی زیارت کرنی تھی، مطلب بہت پسند ہے، بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، بہت ساری لائف کی چیزیں کرنا چاہتا ہوں ان کی طرح۔ ہم حلقے میں جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے۔ پیر صاحب کا کمال ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سر پہ امامے بھی سجا دیے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی سجا دی ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، اور یہاں پر سب جو ہے نا نیکی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، سب یہاں نیکی نیکی ہے۔ ایک تو ہمیں سنتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر ایک آقا کی محبت جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے یہاں۔ سوالات کے جوابات بہت سارے ہوتے ہیں جن کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہی سے سب کچھ پتہ چلا غوث پاک کیا ولی ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، خلفائے راشدین کیا، بہت سی چیزیں پتہ کی الحمدللہ۔ ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کو اجتماع کی مدنی مذاکرے کی دعوت دی، وہ نہیں آیا، لیکن آج امیر اہل سنت اس پر جو توجہ دلائی کہ اگر آپ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی کسی کو کہیں تو وہ اگر نہیں آتا تو اپنے الفاظ پر انسان غور کرے کہ شاید میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والے کو اس طرح کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل سخت ہے، اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی۔ خطبے کے حوالے سے بات ہوئی تو واقعی دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ اس غلطیوں کو دہراتے ہیں، گردنیں پھلاتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے دوران جو گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، اگلی صف میں جانا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ ایسے ہیں جو پہلے صف میں بیٹھے ہیں اور چندے کی غرض سے پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے اور گناہ کا کام ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے یہ فرمایا کہ بھائی جمعہ کے بعد نماز جب ہو جائے، نماز کے بعد چندے کا انتظام کریں۔ برداشت فیملی کے حوالے سے، فیملی میں اگر رہنا ہے تو وہاں برداشت کرنا پڑے گا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹوں سے بالکل ادب کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، جبھی وہ جب بڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ اس طرح پیش آئیں گے۔ اور اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، تقریباً ہر طرح کا علم دین یہاں پر سکھایا جاتا ہے نا۔ آج جس طرح تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کا جسے طریقہ بتایا کہ ہاتھ کس طریقے سے باندھنے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ پیچھے کر کے، تو یہ سیکھنے کو ملا۔ مجھے ذاتی طور پر بولوں علماء کی رسپیکٹ مجھے امیر اہل سنت سکھایا، علماء سے پیار مجھے امیر اہل سنت، میں جانتا امیر اہل سنت کو۔ اور نماز جنازہ کے بارے میں جو باتیں کی اس میں بہت سمجھا، اور جو مسئلے مسائل کی باتیں میری سنت نے بتائی ہمیں بہت اچھا لگا۔ بہت میرے مرشد کریم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی کہ مجھے نوٹوں کا یا سکوں وغیرہ کا اس کی بھی شناخت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ امیر اہل سنت دنیا سے کتنے بے پرواہ ہیں۔ اس کا علماء پہ نظر پڑتی نا میری ادب کی، تو پہلی نظر امیر اہل سنت کے ذریعے پڑتی ہے۔ اسلامی چینل جب دیکھتے تھے ہم رو کے نا یا اللہ ہمیں کبھی ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھئی یہاں پہ نا دعوت اسلامی ہے، ادھر آئے ہمیں چلو نماز کا، روزے کا اور سب چیزوں کا پتہ چل گیا جو بھئی یہ اس طرح ہوتی ہے اور وضو اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے کہ دارالفت اہل سنت کے جو پروگرام ہیں وہ کم از کم 40 منٹ یا ہو سکے تو 25 منٹ یا کم سے کم 12 منٹ روز دیکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ انشاءاللہ
نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. کئی ایسی باتیں ہیں، ایسے سوال ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ عوام کرتی ہے سوال، پھر اس کی معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. کوئی بندہ اگر سوال کرتا ہے امیر سنت سے تو ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود سوال کر رہے ہیں، وہ پھر ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے. بار بار آنے کو دل کرتا ہے کہ بھئی یہاں جائیں اور سنتیں سیکھیں اور آقا سے محبت کا اظہار کریں. الحمدللہ جو یہاں آتے ہیں وہ پاتے ہیں. الحمدللہ میرے پیر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. ایسے نام لیتا ہوں نا تو دل میں سے ٹھنڈ آتی ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ امیر علیہ سنت جیسے پیر و مرشد میرے نصیب میں، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. نبی کہا جب بھی نیت تو ہو چکی، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ مسجد میں داخلے کی صورت میں واپس نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار مسجد میں کر نہیں سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد یعنی اول تو نیت کھانے پینے کے لیے نہ کرے بلکہ ثواب کے لیے کرے. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ثواب کے لیے تو ثواب ملے گا. تو ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر دیں، چاہے دوبارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. ہاں اگر پہلے سے نیت کی ہوئی تھی، مسجد میں داخل ہوئے، دیر ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ عبادت بھی آدمی کر ہی لیتا ہے، تو اب اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ذکر و درود کریں اور پھر ہی آپ افطار کریں. اور ضروری تو ویسے بھی نہیں ہے، ایک بہتر طریقہ میں نے عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 45 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 18ویں شب 18 کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نے اپنی غلطی ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عامر رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہسپتال یا کلینک میں لیڈی ڈاکٹر یا نرس ہوتی ہیں جو کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرتی یا ڈرپ لگاتی ہیں، ایسی صورت میں مریض گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، میرے والدین اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ مرد کو مرد سے کام کروانا چاہیے، عورت کو عورت سے، بلا کسی شرعی مجبوری کے، جہاں شریعت اجازت دے اس طرح مریضوں کو عورت کو ہاتھ نہیں پکڑا دینا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کا ہاتھ نہ پکڑے۔ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے تو مرد کا ٹیسٹ کرے، عورت کا ٹیسٹ کرے، لیکن آج کل عورتیں زیادہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام حامد رضا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جو طالب علم امتحانی سینٹر میں نقل کرتے ہیں، یہ نقل کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور میرے ماں باپ کے لیے، میرے لیے بغیر حساب کتاب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ اور دھوکے سے کرے گا، ممتحن آنکھ آڑے کان کرے گا کہ بھلے نقل کر رہا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی اپنی جو ڈیوٹیز کو دی گئی ہے نگرانی کی، جس کے پیسے لے رہا ہے تو اس کے پیسے اس طرح کی کس طرح اس کی روزی حلال ہوگی، جبکہ یہ اس طرح دھوکہ کرنے میں تعاون کرے گا۔ پھر امتحان کس بات کا؟ اگر نقل ہی کروانی ہے تو پھر امتحان تو نہ ہوا، نہیں ہے امتحان تو دماغ کا ہوتا ہے، اور نقل کرنے میں دماغ کا امتحان تو نہیں ہوا، تو اس لیے نقل کرنا وارل ہے تو جرم، اس سے بچنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ ریسٹورنٹس یا ہوٹلز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو مقدس الفاظ و نام پر مشتمل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر الرحمن ریسٹورنٹس یا بسم اللہ ہوٹل وغیرہ، تو عام بول چال میں ان الفاظ کا ادب نہیں ہو پاتا۔ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس طرح ریسٹورنٹس، ہوٹل، دکان وغیرہ کے ایسے کیا نام رکھے جائیں کہ جس سے بے ادبی نہ ہو۔ میرے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإياكم۔ دکانوں کے یا ریسٹورنٹ وغیرہ کے مقدس ناموں پر نام رکھنا یہ شرعاً تو درست ہے۔ اب یہ جو نام لے رہے ہیں، اب ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ درست طریقے پر نام لیں۔ تو جو بے ادبی کرے گا خود اس کا یعنی کہ الزام تو اسی پر ہے نا، کیوں بے ادبی کی۔ تاہم یہ کہ لوگوں کو بھی بے ادبی سے بچانے کے لیے اب دنیاوی کام ہے، پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مقدس چیز کا نام لے کر لوگ بولیں گے، جیسے کہ نام لے کر مثال دینے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ بھئی جیسے اچھا نام ریسٹورنٹ، کھانا معیاری نہیں ہوتا، گھٹیا ہوتا ہے، رف کوالٹی ہوتی ہے، اس طرح بھی لوگ باتیں تو کرتے ہوتے ہیں، وہ لفظ مقدس بھی ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، تو یوں بھی یہ مناسب لگتا نہیں ہے۔ اس لیے وہ دنیاوی کام ہے تو وہ دنیاوی نام رکھنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ وہ مقدس نام رکھنا ہے جائز، منع نہیں ہے شرعاً۔ میرا بھی یہی ذہن ہے کہ مطلب نام ایسا ہو کہ لوگ بے ادبی سے بچیں، خود بھی بے ادبی سے بچیں۔ پھر ان کے کاغذات ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات شاپر پہ نام مقدس ہوتے ہیں، پھر لوگ شاپر پھینک دیتے ہیں، ڈبہ پھینک دیتے ہیں، تھیلی پھینک دیتے ہیں، کاغذ پھینک دیتے ہیں جس میں یہ مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، تو یوں بھی اس سے بچنا ہی مناسب، ورنہ پھینکنے والا خود بے ادبی جو کر رہا ہے، ظاہر الزام تو اس پر ہے جس نے نام لکھ کر دیا مقدس، اس نے کہا تو نہیں تھا کہ آپ اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دینا یا پھینک دینا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مقدس ناموں کا ادب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عابد حسین اطاری گگو منڈی سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا آپ موبائل کی اسکرین پر الموت لکھ سکتے ہیں کہ جب موبائل کی اسکرین آن کریں تو سامنے الموت لکھا ہوا آ جائے، اس طرح موت کی یاد آتی رہے؟ کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. سوال کا سوال ہے، ترغیب کی ترغیب ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے اس میں کہ الموت لکھنا. یہ اگر موبائل پر کوئی اس لیے لکھتا ہے کہ جب بھی میں آن کروں گا تو سامنے الموت لکھا ہوا آئے گا تو مجھے اپنی موت یاد آئے گی، تو یہ تو اپنی موت کو یاد کرنا کار ثواب ہے اور ایک اچھا کام ہے. یہ جائز تو ہے لیکن اچھا کام ہے. اس کو اگر کوئی کرتا ہے اچھی نیت سے تو انشاءاللہ الکریم ثواب کا حقدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام اسد پیارا میرا اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کبوتری کے انڈے کھانا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر. کبوتر حلال پرندہ ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. کبوتری کے انڈے بھی حلال ہیں، کبوتری بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کبوتری کے انڈے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اس کو سیتی ہے جس سے بچے نکلتے ہیں. تو اگر وہ سیتی ہے، اس کو بچے نکلتے ہیں، تو پھر اس کو مشورتاً عرض ہے کہ نہ چھیڑا جائے کہ آپ کو غذا تو کم ملے گی، اور یہ کہ اس طرح کبوتروں کی نسل میں فرق آئے گا. اور یہ جنگلی کبوتر جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قانونی بھی کوئی مشکل ہو، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کے اثاثے کو بچاتی ہیں، جانوروں کو، پرندوں کو، جنگلوں میں شکاروں پر پابندیاں ڈالتی ہیں. یہ ایک قوانین بناتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ملک کا حسن ہوتے ہیں اور سرمایہ ہوتے ہیں اور ان سے دیگر کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں قانونی پابندی ہو تو وہاں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور شکار کے لیے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بنے ہوئے قانون کہ ہر چیز کا شکار نہیں کر سکتا. تو ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عباس رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا ایصال ثواب کا مردے کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنا ثواب بھیجا ہے؟ جی ہاں، اس کے واقعات تو ہیں کہ ان کو ثواب کا پتہ چلتا ہے، تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں ثواب. اس طرح کے بھی واقعات ہیں اور ان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. یہاں تک کہ کوئی آ کر ان کو سلام کرتا ہے قبر پر تو ان کا بھی پتہ چلتا ہے ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر احادیث طیبہ بھی شرح الصدور اور بخاری مسلم کی روایتیں بھی اس طرح کی موجود ہیں کہ یہ جو قبر میں ان کے ساتھ معاملات باہر سے ہوتے ہیں، جیسے سلام کا آپ نے فرمایا، تو یہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت ہے. اور دارالفتہ اہل سنت کا ایک انتہائی تفصیل کے ساتھ اس پر فتویٰ بھی ہے جس میں تحقیق کے ساتھ احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو چیز ایصال ثواب کی جاتی ہے مرنے والوں کو اس کی خبر ہوتی ہے. احمد رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ آج کل کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں صرف ریلیشن ہونا چاہیے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. ریلیشن سے کیا مرادیاں؟ رشتہ. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام نے نکاح کا طریقہ سکھایا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے. اصل تو روایت یوں ہے جو سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں.
اور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جدا سے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے عام طور پہ ہمارے یہاں ملا کے پڑھا جاتا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ ہم میں سے مجھ سے نہیں ہے، نہ میری طریقہ کار پر نہیں ہے۔ تو جو نکاح کی مطلب نکاح کا بیان تو قرآن کریم میں بھی تو ہے، نکاح کا بیان آیتیں بھی تو ہے نا کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ جی تو بالکل، جو اسلام میں نکاح جو ہے، ہاں تو نکاح کا انکار جبکہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اور نکاح کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور کوئی مسلمان نکاح کا انکار کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بالکل مطلب حیوانیت ہے کہ جانور ان کو نکاح ان کے نہیں نکاح ہوتے، تو جانوروں کی طرح جو جی رہے ہیں ان کو مبارکباد بھی کیا دوں میں، ان کے اپنے نصیب اور کیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام ہم قرآن پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی جانب سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ایک آیت زبانی یاد ہو گئی تو کیا اسے مرتے دم تک اب یاد رکھنا لازم ہے؟ قرآن کریم یاد کیا جس نے تو وہ اس کو بھلائے نہیں، یاد رکھے۔ اس میں روایتیں تو ہیں، ایک روایت اس طرح کی ہے نا کہ مجھ پر اعمال پیش کیے گئے جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سے بڑا کوئی غالباً گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا، غالباً یہ حصہ ہے اس حدیث پاک کا۔ جی ایسا ہی جو یاد کر لیا، جی تو جو یاد کر لیا قرآن کریم تو اس کو پھر یاد رکھے، از خود نہ بھلائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے، یہ فن ہمیں کیسے حاصل ہو کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے، اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا ہے، نصیب ہو جائے، اور تکلف سے آدمی کوشش بھی کرے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروفیسر تھا، وہ اس طرح کی گفتگو سکھاتا تھا یا بیان سکھاتا تھا، تو کوئی شخص اس کے پاس گیا تو اس کی کوئی فکس چارج تھا، تو وہ جب اس نے بات چیت کی تو پروفیسر نے اس کو ڈبل چارج بتایا، تو آپ کا تو سنا چارج یہ ہے، پر واقعی میرا چارج وہی ہے، لیکن میں نے تمہاری گفتگو سنی نا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو تمہاری جو گفتگو کی عادت ہے وہ مجھے بھولانی پڑے گی، اس بھلانے کا ایک چارج، جب تم یہ بھول جاؤ گے نا، جب تمہیں بھلا دوں گا، اب میں نہیں سکھاؤں گا تم کو گفتگو، اس کا چارج وہ، تو یوں میں نے تم کو ڈبل چارج بتایا۔ تو پھر اتنی عادت گفتگو کی پڑ گئی ہے، غلط گفتگو کی، جیسے بعضوں کی گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ جارحانہ، اچھا اس کا انداز ہی جارحانہ ہوتا ہے، اس کو لاکھ سمجھاؤ اور اس کا نکلے گا یہ انداز ایسا، تو یہ ہے پرابلم۔ تو اور کسی کا انداز خوش نصیب کا ہوتا ہے کہ وہ حکیمانہ انداز اور مبلغانہ انداز، یعنی سمجھانے والا انداز ہوتا ہے، ورنہ تقریباً گھروں کے ماحول اس طرح کے رفنیس جس کو بولتے ہیں، رف ٹاکنگ ہوتی ہے، دوستوں میں خاص کر رف ٹاکنگ، استاد شاگرد کے ساتھ رف ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کو سمجھ نہیں پڑتی کہ رف ٹاکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جارحانہ انداز ہوتا ہے، سب کو سمجھانا آتا نہیں ہے۔ اب یہ کہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ٹیچروں کی اور اس طرح، لیکن پرانی عادتیں آدمی بعض اوقات بھولتا نہیں ہے،
تو اس کی وہ باتیں نکل ہی جاتی ہے اس کے منہ سے اور نقصان ہو بھی جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے 2 لفظ نے اگلے کا دل توڑ دیا، میرے 1 لفظ نے اگلے کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ اپنے حال مست ہوتا ہے۔ تو واقعی یعنی کہ اگر یہ گر آ جائے کہاں کب کیا کس طرح بولنا چاہیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے بہت صبر آزما مرحلہ۔ قفل مدینہ اگر کوئی لگائے نا تو اگر اس طرح کی باتوں کی عادت نہ بھی ہو اور عادت رف گفتگو کی بھی ہو تو بہت ساری خرابیوں سے بچ تو جائے گا، لیکن یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا، بولنا بھی ہے اور بولتے چلے جانا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے اس کی کوئی مطلب ہے کہ شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے، بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے تو بولتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ پیر شریف پہلی پیر شریف آ رہی ہے تو پہلی پیر شریف کو ہمارے یوم قفل مدینہ مناتے ہیں اور ظاہر اس کا ایک مقصد یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کسی طرح ہم کو